تشریف لائیے بھائی. عیدگاہ اندر سب خالی پڑی ہوئی ہے. کوئی صاحب باہر صف بندی نہ کرے. پہلے اندر کے حصے کی کو پر کر لیں، اس کے بعد پھر اپنا بعد میں صف بندی بعد میں ہوگی. اندر تشریف لے آئیے، جلد سے جلد آگے بڑھیے. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں عیدگاہ کے میدان میں عید الاضحیٰ کا تہوار منانے کے لیے اکٹھا کیا ہے. اسلام جس کے ہم پیروکار ہیں اور جس مذہب پر ہمارا ایمان ہے، اس مذہب نے ہمیں اجتماعیت کے پیغام میں ایسا باندھا ہے کہ دنیا کے اندر اجتماعیت کا پیغام اگر کسی جگہ پر ہے تو وہ اسلام میں ہے. کسی مذہب کے اندر اجتماعیت کی وہ اہمیت نہیں جو اسلام کے اندر ہے. یہاں تک کہ نماز باجماعت جو ہم ادا کرتے ہیں، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، وہ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے فرضوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے. پوری زندگی آدمی نفلیں پڑھتا رہے لیکن فرضوں کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 27 فرضوں کے برابر ملتا ہے. یہ محلے کی مسجد کا حال ہے. یہی مسجد، یہی نماز اگر بجائے محلے کی مسجد کے شہر کی جامع مسجد میں پڑھی جائے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور یہی نماز اگر بیت المقدس میں جا کے پڑھی جائے تو اس کا درجہ اور بڑھتا چلا جائے. یہی نماز مسجد نبوی میں جا کر پڑھی جائے تو اس کا درجہ 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا. اور یہی نماز بیت اللہ کے اندر جا کر پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے ایک نماز کے پڑھنے. یہ درجات اجتماعیت کے بڑھنے کی بنیاد پر بڑھتے چلے گئے. جیسے جیسے اجتماعیت بڑھتی ہے مسلمانوں کا مجمع جس درجے کثیر سے کثیر ہوتا چلا جاتا ہے، اسی درجے کے اعتبار سے اس کے درجات بھی بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. آج عیدگاہ کے میدان میں ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس عید کی نماز کا درجہ اور یہاں اجتماعیت کا جو پیغام ہمیں اسلام دے رہا ہے وہ اسلام کی بہت عظیم ہمارے لیے نعمت اور دین ہے ہمارے. اس لیے مسلمانوں، ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ اجتماعیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. انفرادیت نہیں. اسلام جن تعلیمات کی ہماری رہنمائی کرتا ہے، دنیا میں جب بچہ آتا ہے اور اس بچے کے کان میں اذان اور تکبیر پڑھی جاتی ہے، کیوں بھائی؟ پیدائش کے فوراً بعد اس بچے کے کان میں 24 گھنٹے کے اندر اندر آدمی کوشش کرتا ہے کہ بچے کے کان میں اذان اور تکبیر پڑھی جائے. ایک کان میں اذان پڑھی جاتی تو دوسرے میں تکبیر پڑھی جاتی ہے. یہ اذان اور تکبیر اجتماعیت کا پیغام ہے. بچے کے کان میں اگر آواز گئی دنیا میں آنے کے بعد تو سب سے پہلا پیغام اس کے کان میں اجتماعیت کا پیغام دیا جا رہا ہے. اس بچے کے کان میں یہ آواز پہنچائی جا رہی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف.
مسجد کی اذان اجتماعیت کا پیغام ہے کہ لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور اس اذان کی بنیاد پر لوگ جب مسجد میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہوتی تو پہلے تکبیر پڑھی جاتی ہے تاکہ مسجد میں جتنے لوگ موجود ہوں، جب تکبیر ہو تو تمام کے تمام لوگ سب بندی کے ساتھ مسجد میں کھڑے ہو جائیں، اجتماعیت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ تو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا پیغام مسلمان کے بچے کے کان میں اگر جاتا ہے تو وہ ہے اجتماعیت کا پیغام۔ اس لیے ہمیشہ اس مسلمان کو اپنی زندگی کے اندر اجتماعیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر ہماری اجتماعیت کو بکھیرنے کی بے پناہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں اس کام پر لگ رہی ہیں کہ ان مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیر دیا جائے، انہیں آپس میں بانٹ دیا جائے۔ پوری کوشش اس بات کی ہے۔ کہیں مسلکوں کے نام پر بانٹا جا رہا ہے، کہیں فرقہ بندی کے نام پر بانٹا جا رہا ہے ہمیں۔ اور ابھی ایک نیا سوشل میڈیا پر ایک ایشو چل رہا ہے کہ گھر میں سے ایک آدمی کی اگر ایک قربانی ہو رہی ہے تو پورے گھر کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ اس تیزی کے ساتھ میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ہزاروں سال سے جو مسلمان قربانی کرتا چلا آیا ہے، اس کو اسلام اور دھرم کے نام پر بھائی آپس میں گرا دو اور انہیں آپس میں ٹکراؤ پیدا کر دو۔ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ہمارے بڑے آج تک قربانیاں پیش کرتے چلے آئے۔ گھر میں جس آدمی کو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کی طرف سے قربانی اس کے ذمہ واجب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانور کے اندر 7 حصے فرمائے اور چھوٹے جانور کی قربانی ایک آدمی کی طرف سے آپ نے فرمائی۔ اگر پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہوگی تو اللہ کے رسول کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اونٹ کے اندر اور آپ بھینس کے اندر 7 حصے فرما رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ ارے 300 ریال کا ایک بکری اور بکرا میلہ دمبا قربان کر دیا جائے تو پورے گھر سے ادا ہو جائے گا۔ 4000 ریال کا ایک اونٹ لے کر یا ایک بھینس لے کر قربان کرنے کی ضرورت کیا؟ لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے 7 حصے فرمائے۔ ہم جو قربانیاں کر رہے ہیں یہاں پر، یہ قربانیاں حج بیت اللہ کی نقل ہے ہماری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کی۔ اس قربانی کی بدولت ہم جو قربانی کی نقل کر رہے ہیں پر اصل قربانی بیت اللہ میں ہو رہی ہے۔ تمام حجاج کرام جو وہاں ہے پوری دنیا سے آئے ہوئے، جن کی زبان کا ایک ہی کلمہ ہے، ہر ایک کی زبان پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دنیا کے کسی بھی ملک سے آیا، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہے، لیکن زبان پہ سب کی ایک ہی کلمہ جاری ہے۔ سب کا 50 لاکھ کا مجمع اس وقت وہاں ہے۔ کوئی کیسا لباس پہنتا ہے، کوئی کیسا لباس پہنتا ہے، لیکن تمام کا تمام مجمع ایک ہی لباس میں ہے اس وقت۔ ہر ایک حالت احرام کے اندر ہے، تو عمل بھی سب کا ایک ہے۔ عرفات کے میدان میں 50 لاکھ مسلمان اگر ہے تو اکٹھا ہے عرفات کے میدان میں۔ اللہ نے میدانیت اور اجتماعیت کا یہ پیغام دنیا کے تمام مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کہ اے مسلمانوں، تمہاری زندگی کا کردار یہ، تمہارا شیوا یہ ہے، تمہاری زندگی اس انداز پر، تم زبان کے اعتبار سے مختلف، تم کلچرل کے اعتبار سے مختلف، تم رنگ و نسل کے اعتبار سے مختلف، لیکن تم ایک امت ہو۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تم دنیا میں بسنے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ایک امت ہو۔
اس لیے آج ضرورت ہے اپنی اجتماعیت کو سلامت رکھنے کی. آج ہمیں برادری وار پر بانٹا جا رہا ہے. بعض علاقے ہمارے مذہبی اور دینی گروپوں کے اندر شخصیت کی تعلیم اسلام کی اہمیت اور اسلام کی تعلیم سے زیادہ ہو گئی. یعنی شخصیت کے نام پر بٹوارے ہونے لگے. کل تک جو دونوں ایک ساتھ چلتے تھے، ایک ساتھ سارا کام کرتے تھے، آج وہی لوگ شخصیت کے نام پر آپس میں بٹنے لگے اور ایک دوسرے کو گمراہ کہنے لگا، ایک دوسرے کو مسجدوں سے نکالنے لگے، ایک دوسرے کے خلاف محاذہ رویے کرنے لگے. ارے کل تک تم سب ایک تھے، آج تمہارا حال یہ کہ ایک شخصیت کی بنیاد پر تم کسی ایک شخص کے ماننے والے بن گئے، وہ کسی دوسرے شخص کے ماننے والے بن گئے، اور تم نے اسلام کو ایک طرف کر کے تم ان شخصیتوں کے نام پر آپس میں بٹنے لگے. اس لیے مسلمانوں، اس وقت ضرورت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی. ہمارے شیرازے کے پکڑنے کی بے پناہ کوشش کی جا رہی ہے. ہندوستان کے اندر روزانہ نئے سے نئی مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر سرکاریں یہ حالات پیدا کر رہی ہیں کہ ان مسلمانوں میں عورت اور مردوں میں نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جائیں. عورت کے غمخوار بن کے طلاق کے مسئلے کو ایشو بنا رکھا ہے. روزانہ ٹی وی پر ایک مدعا بنا لیا طلاق کے مسئلے کو. طلاق کا مسئلہ ذرا شتان ہوا تو حلالے کا مسئلہ لے لیا، جس حلالے کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں. اسلام میں انتہائی درجے کا گناہ بتایا ہو جس کو. جاہل سے جاہل آدمی جو اسلام مذہب پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے سسر یا اپنے باپ سے کسی کا حلالہ نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ اولاد کے بیٹے کے جس حصے میں جو بیوی رہ چکی ہو، جو اس کی بیٹے کی بیوی بن چکی ہو، وہ باپ کی نکاح کے حرام ہے. یا جو بیٹی میرے نکاح میں آ گئی ہو سسر کے نکاح میں چلی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، حرام ہے. ٹی وی پر حلالہ دکھا کر کہ صاحب عورت کو طلاق ہوئی تو شوہر نے اپنے باپ سے حلالہ کرا دیا، شوہر نے دیور سے حلالے کرا دیے. ایک فرضی صبح سے شام تک من گھڑت کہانیاں بنا بنا کر یہ سارے ٹی وی پر پیش کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ تاکہ ان مسلمان عورتوں کے اندر مذہب کے خلاف نفرتیں پیدا ہو جائیں کہ دیکھو عورتوں پر کتنا ظلم اسلام میں ہو رہا ہے. اسلام نے جتنی رباداری اور جتنی رعایت اس عورت کی ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں تھی. ارے مرنے کے بعد ستی ہونا پڑ جاتا تھا، شوہر جل رہا ہے تو بیوی کو بھی اس کے ساتھ جلنا پڑتا تھا. لیکن مذہب اسلام ہے جس نے عورت کو زندگی دی، اس کا دنیا میں ایک مقام بنایا اور اس کو یہ مقام بخشا کہ یہ عورت جب ماں بنے گی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بھی چاہیے، تو اس ماں کے قدموں کو بوسہ دے لے، اس ماں کے قدموں کی خدمت کر لے تو تجھے جنت ملے گی، اپنے باپ کی خدمت کر لے تو تجھے جنت ملے گی. جس مذہب اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہو، آج مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پورے ہندوستان کے سارے ٹی وی چینل صرف اسی بات پر زور آزمائی پہ لگے ہوئے ہیں کہ طلاق، 3 طلاق، 2 طلاق اور حلالہ. یہ فضول کی بحثوں میں ہم پوری ملت کو، ہمارے شیرازے کو بکھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالو. یہ مذہب اسلام جو تمہارے پاس ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، امانت ہے یہ تمہارے پاس. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اس انسان نے اس امانت کو اٹھایا تو اس امانت کے امین ہو تم. اللہ کے یہ اسلام، دین، قرآن تمہارے پاس اللہ کی ایک امانت ہے اور اس امانت کے تحفظ کی ذمہ داری تمہاری ہے. اس لیے بھائی آج اس حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
آج گو رکشا کے نام پر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے عجیب صورتحال ہے۔ 2017 میں 61 موتیں ہمارے ملک میں ہو چکی گو رکشا کے نام پر۔ کیوں بھائی؟ اسی ملک کے اندر بہت ساری اسٹیٹ ہے جن کے اندر لوگ بیف کھاتے ہیں، اور وہاں آپ کی سرکاریں ہیں۔ میزورم میں بیف کھایا جاتا ہے، تریپورہ میں بیف کھایا جاتا ہے، مہاراشٹر میں بیف کھایا جا رہا ہے، آندھرا میں بیف کھایا جا رہا ہے۔ بڑی بڑی فیکٹریاں پورے ملک میں جو بیف کا کاروبار کر رہی ہے وہ ہماری نہیں ہے، کسی ایک مسلمان کی نہیں۔ قنور کے نام سے میرٹھ میں فیکٹری وہ بھی ہمارے ایک برادر وطن کی ہے۔ آندھرا کے اندر الکبیر کے نام سے سب سے بڑا مذبح خانہ ہے، وہ بھی ہمارے ایک جین بھائی کا ہے۔ تو دوسرے لوگ جو بیف کا سپلائی کر رہے ہیں اور سب سے بڑا سرمایہ ملک کو لا کے دے رہے ہیں بیف کے نام پر، آپ ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، اور مسلمانوں کو آپ ہجومی حملے کر اور ان کو مار کر جو ہے اس طرح یہ خوف اور دہشت میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کا دین یہ امانت ہے تمہارے پاس، اس اللہ کے دین کو سمجھو، اس اللہ کے دین کو سنبھالو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اے مسلمانوں، تم یوں کہے ہم ایمان لے آئے اور تم کو آزمایا نہیں جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا تم کو۔ اور کیسے آزمایا جائے گا؟ ایسی نہیں ہے، آزمانے کی صورتحال بھی بیان کی قرآن کریم میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے ایمان والو، ہم تم کو آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ ہم تم پر خوف مسلط کریں گے۔ آج خوف مسلط ہے مسلمان پر۔ یہ ایمان والا اللہ کی طاقت کو بھول گیا، دنیا کی طاقت پر ایمان لایا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہی سبق ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی وہ طاقت کو للکارا، بادشاہ وقت کو للکارا، اور یہ کہا کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو میں ان پر ایمان نہیں لاتا، میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں۔ اپنے باپ سے کہہ دیا، اے ابراہیم، اے آذر، ان بتوں کی پوجا مت کرو، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تم کو گمراہی کے راستے پر دیکھ رہا ہوں۔ لہذا وہ ایک فرد واحد جس نے حق کی صدا بلند کی، بادشاہ وقت کو للکار کر کہہ رہا ہے، وقت آیا تو بادشاہ کی طاقت، اس کی حکومت، اس کی سلطنت اس ابراہیم کو آگ میں جلانے کے لیے آگ میں ڈال دیتی ہے۔ کیوں بھائی؟ واقعات سنتے ہیں یہاں برابر۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا آگ میں، تو اللہ سبحانہ و تعالی جو کائنات کا رب ہے، جو بادشاہ کا بھی رب ہے اور ایک فقیر کا بھی رب ہے، جو مسافر کا بھی رب ہے، مقیم کا بھی رب ہے، جو مسلمان کا بھی رب ہے اور کسی کافر مشرک کا بھی رب ہے، ہر ایک کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ وہ رب نے للکار کر کہہ دیا، آگ کو حکم کر دیا ہے آگ، تو ابراہیم کو جلا نہیں سکتی، ابراہیم کو نہیں جلا سکتی۔ حکم کر دیا ہے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی بن جا، ایسی نہیں کہ برفیلی ہو جائے، ہاں برف میں لگ جائے ابراہیم، بلکہ فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما، ٹھنڈی ہو، سلامتی کی ٹھنڈی۔ جیسے فریج کے اندر ہلکا سا ٹھنڈا پانی استعمال کرتے، اس انداز پر
اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز ہمیں ملی۔ اے مسلمانوں، اگر خوف تم پر مبتلا ہو جائے، تم خوف میں مبتلا ہو جاؤ، تو دیکھنا اللہ سے ڈرو، بندوں سے مت ڈرو۔ بندوں کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب تم نالائق اور نافرمان بنو گے تو ظالم اور جابر تم پر مسلط کر دوں گا۔ ایک حدیث میں فرمایا اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے سربراہ ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے اللہ کو رب مانا اور جمے رہے اس پر، تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان سے کہا ڈرو مت نہیں، غم مت کرو، دنیا میں بشارتیں اللہ دے رہا ہے ان کو۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے والی ہیں، تمہارے نگہبان ہیں، تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ہے، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ کے رہے گی۔ خدا کی قسم تم اپنے ایمان کو درست کر لو۔ آج یہ عید قربان ہے۔ اس عید قربان کے موقع پر اس شہر کے سنبھالنے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ ابھی کابل کا تہوار گزرا، آج کل ہمارے شہر کے ادھیکاری جتنے بھی ایس ایس پی صاحب اور ڈی ایم صاحب اور ایس پی سٹی صاحب بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کابل کے میلے کو جس میں بے انتہا ماحول کے خراب کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی، لیکن پرامن انداز پر یہ وقت گزر گیا اور پورا شہر کے اندر امن اور شانتی رہی۔ مسلمانوں نے قربانیاں دی، ایک ہفتے کا اپنا کاروبار بند کر دیا برادران وطن کے لیے۔ اس لیے ہمیں قربانی دینے سے دریغ نہیں ہے۔ ابھی 15 اگست منائی ہے ہم نے، اس 15 اگست کے اندر دیکھو قربانیاں۔ اگر منگل پانڈے نے اپریل کے اندر کلکتہ میں قربانی پیش کی، تو 8 مئی کے اندر کالی پلٹن کے اندر ٹریننگ کے درمیان میں 85 فوجیوں نے، اس میں 49 مسلمان تھے، آج بھی اشوک کی لاٹ پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ شہر ہندو اور مسلمانوں کا یکجا وراثت رہی ہے، کبھی بھی یہاں اس انداز کا ماحول پیدا نہیں ہوا۔ ہر ایک یہاں پیار محبت سے مسجدوں کے اندر صفیں بچتی ہیں، مسجدوں میں چٹائیاں بچتی ہیں۔ اس شہر کے اندر 500 سال سے دری بیچنے والے 2 غیر مسلم ہیں صرافہ بازار میں۔ پورا میرٹھ، مظفر نگر، بجنور مسجدوں میں بچھانے کے لیے دری ان سے لیتا آیا۔ آج بھی پلاسٹک کی چٹائی پورے شہر میں بیچنے والا اگر کوئی ہے تو غیر مسلم ہے، ہمارا برادر وطن ہے، ہم سب لوگ اس سے چٹائیے لیتے ہیں۔ پٹیرے کی چٹائیے بکتی تھی تو کباڑی بازار میں سے بنانے والے مسلمان، بیچنے والے ہمارے کباڑی بازار کے لوگ، ہم ان سے خریدتے ہیں، اپنی مسجدوں میں چٹائیے بچھاتے تھے۔ اس لیے ہم میں آپس میں پیار ہے، محبت ہے، ایک دوسرے کے لیے اظہار اور قربانی کا جذبہ ہے، لہذا ہمیں اپنے اخلاق کو سدھار کرنے کے لیے وقت کم ہے۔ میرے بعد انس صاحب ہمارے عیدگاہ کمیٹی کے ممبر ہیں، ایک ہمارے ممبر رفیق صاحب ماہی گیران میں سے ابھی 4 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا عیدگاہ کمیٹی کے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک نرگس صاحبہ مرحومہ کا انتقال ہوا، ان نے بھی مرحوم کے لیے مغفرت کی درخواست کی ہے، ان کی بھی آپ مغفرت کی دعائیں فرمائیں۔ بہرحال موضوع بہت لمبا ہے لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اس وقت کے اندر قربانی کا مسئلہ چل رہا ہے، ہم لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، تو یہ جو قربانی میں ہم جانور کر رہے ہیں بھائی، ان جانوروں کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، کوئی نام و نمود اور ریاکاری تو مقصد ہے نہیں ہماری، لیکن اونٹ کی قربانی شہر میں اچھی بڑی تعداد میں ہو رہی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اونٹ بیچارہ اتنے مسکین جانور ہے کہ بچے اس کی رسی پکڑتے اور رسی پکڑ کے پورے شہر میں اس اونٹ کو صبح سے شام تک کہلاتے پھرتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔
راستوں میں گلی کوچوں میں قربانی کا جانور قربانی کے لیے مت ڈالیے، اپنی قربانیاں اپنے حساب سے کیجیے۔ راستوں میں گلی کوچوں میں صفائی کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ آپ اگر 20,000 روپے کا جانور کر رہے ہیں تو 100-200 روپے پیٹھے پہ پھینکوانے پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں آپ۔ گلی کوچوں کے اندر پیٹھے بکروں کا پیٹھا ہو یا کسی کا بھی ہو، اگر نگم نے انتظام کیا ہے اس کا ان پیٹھوں کے اٹھانے کا، لیکن اس کے لیے آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ گلی کوچوں میں یہ کچرا مت پھینکوائیے۔ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ النظافت من الایمان فرمایا، النظافت نصف الایمان فرمایا، آدھا ایمان ہے صفائی۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں بہت ہی بہرحال وقت کی کمی اور آپ حضرات کی دیر سے آمد کی وجہ سے بہت ساری باتیں دل میں رہ گئی میرے، اور میں کہہ نہیں سکا وقت کی کمی کی قلت کی وجہ سے۔ اللہ پھر موقع دے اور یہ امن اور سکون کے ساتھ ہمیں یہ تہوار ہمارا منے، اور ہمیں اس تہوار کو صحیح معنی میں ابراہیم کے طریقے پر اور ابراہیم کی سنت کو اپنانے کی توفیق دے دے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب